ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 تا 223 تک سمجھیں گے۔ قرآن حکیم کلاس کی گزشتہ نشست میں جو احکام ہمارے سامنے آئے ان میں اپنے اموال اور احوال کی اصلاح کی گئی تھی کہ شراب اور جوا بالکلیہ ترک کر دو، ان سے معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلتا ہے اور انسان کی عقل و روحانیت اور بدن بالکل تباہ ہو جاتا ہے، اور ان کاموں میں مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور گزشتہ آیات میں یہ ہدایات بھی دی گئی کہ جو مال تمہاری ضروریات سے زائد ہو اس مال کو دیگر لوگوں کی ضروریات و حاجات میں خرچ کرو۔ اب آج کی آیت نمبر 220 میں یتیموں کے اموال کے بارے میں چند ہدایات پیش کی جا رہی ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں سمجھ لیجئے تاکہ پھر آیت مبارکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ دور جاہلیت میں اہل عرب یتیموں کا حق پوری طرح ادا نہیں کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ہندوستان میں ہوتا ہے۔ ہندوستان کیا، پاکستان کے مسلمان بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ کسی کا باپ فوت ہو جائے تو نابالغ بچوں کو کون حق دیتا ہے؟ الا ماشاءاللہ چند ہی لوگ ہوں گے جو ان کے حق کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ بہرحال اہل عرب میں بھی یہ بری عادت تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلامی اصولوں پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، تو پھر جو بھی حکم نازل ہوتا دل و جان سے قبول کرتے اور 100% عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ دو آیات اتری نا، سورہ نساء کی آیت نمبر 10 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34، ان میں یتیموں کے اموال پر کھانے کے بارے میں احتیاط برتنے کا کہا گیا، اور اس کے بدلے اگر کھاؤ گے تو جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھرو گے، تو مسلمان اس سے ڈر گئے اور انتہا درجے کی احتیاط برتنے لگے۔ انہوں نے یتیموں کے مال اپنے مالوں سے بالکل الگ کر دیے، کھانا بھی یتیم کا الگ پکایا جاتا، اور پھر جو بچ جاتا نا اسے خود نہ کھاتے، پھر وہ خراب ہو کر یوں ہی ضائع ہو جاتا۔ یوں یتیموں کی کفالت کرنے والے بھی مشقت میں مبتلا ہو گئے اور یتیموں کا مال بھی ضائع ہونے لگ گیا۔ یوں مال کا ضائع ہونا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ناگوار گزرا، تو سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس سارے پس منظر میں اس آیت کو سمجھیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے ان یتیموں کے معاملے کو درست رکھنا بہتر ہے۔ یعنی حکم کا اصل مقصد تو ہے ان کے مال محفوظ رہیں۔ تو وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور تم ان کے مالوں کو ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی اگر کھانا پینا اکٹھا تیار ہو جائے جس میں سے تم بھی کھا لو اور یتیم بچے بھی کھا لیں، اور اس طریقے سے یتیموں کا مال ضائع ہونے سے بچ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے تم میں سے مفسد کون ہے، مصلح یعنی اصلاح کرنے والا کون ہے۔ اصل مقصد ہے یتیم کا مال سمیٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جن لوگوں نے یتیموں کا حق کھانا ہوتا ہے وہ الگ رکھ کر بھی کھا جاتے ہیں، اور جنہوں نے معاملے کو درست رکھنا ہوتا ہے وہ ملا کر کھانے میں بھی درست رکھتے ہیں۔ تو اللہ ان دونوں کی نیت کو خوب جانتا ہے، کون مفسد ہے کون مصلح ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یعنی یتیموں کے مالوں کے ساتھ ملا کر کھانے کی اجازت نہ دیتا تو پھر تم مشقت میں ہی پڑے رہتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب آیت نمبر 221 سے گھریلو زندگی کے بارے میں احکام و ہدایات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔
جو آیت نمبر 242 پر اختتام پذیر ہوگا۔ ان آیات میں نکاح، طلاق اور عدت وغیرہ کے تفصیلی احکام بیان ہوں گے۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس میں یہ رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے کہ نکاح کے لیے لڑکی یا لڑکے کا رشتہ تلاش کرتے ہوئے کس بنیادی بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے آیت، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یعنی نکاح کرنے کے لیے لڑکی تلاش کرتے ہوئے ایمان بنیادی چیز ہے، پھر سیرت و کردار، پھر حسن و جمال اور مال و دولت۔ لیکن ہماری ترتیب تو بالکل الٹ ہے۔ وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور یقیناً مومنہ باندی بہتر ہے مشرکہ آزاد عورت سے، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی ہی لگے۔ یعنی ایک عورت جو مشرکانہ اور ملحدانہ اور آزادانہ نظریات کی حامل ہو اور وہ خوبصورتی کی وجہ سے بڑی اچھی لگتی ہو، تو ایسی عورت سے ایک ایمان والی لونڈی بہت بہتر ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، پس تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لینے کے بعد اب ہمیں یہ سوچ بچار کر لینی چاہیے، کیا ہم رشتہ تلاش کرتے ہوئے لڑکی کی دینداری کو دیکھتے ہیں؟ اگلی آیت کے اگلے حصے کو دیکھیے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک آزاد مرد تمہیں اچھا ہی لگتا ہو۔ ایک لڑکا جو اچھا لگتا ہو، صاحب ثروت ہو، مال و جائیداد ہو، یا اس کی جاب اچھی ہو، ہینڈسم اماؤنٹ ملتی ہو، لیکن اس کے نظریات مشرکانہ اور ملحدانہ ہو، دیکھنے میں تو وہ بڑا ڈیسنٹ لگتا ہو، لیکن اس کے نزدیک اللہ اور رسول کے قوانین زندگی کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں، ایسے شخص سے اپنی بچی کی شادی مت کرو۔ آیت کے اگلے حصے میں اس حکم کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ یہ جو رشتہ ازدواج ہے اس میں خاوند بیوی کی آپس میں محبت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ تو جب ایک دوسرے سے محبت ہوگی تو کفری اور شرکی اور ملحدانہ نظریات کی طرف میلان ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر میلان نہ بھی ہوا تو کم از کم اتنا ضرور ہو جائے گا کہ ملحدانہ اور مشرکانہ نظریات سے نفرت دلوں سے نکل جائے گی، جس کا نتیجہ دن قیامت جہنم ہی نکلے گا نا۔ لہٰذا اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جہنم میں مت جھونکو۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ یہ جو اللہ نے حکم دیا کہ مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، اس حکم کا مقصد تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور تمہاری مغفرت کر کے جنت میں داخل کرنا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالی بیان فرما دیتے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے اپنے احکام، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر کے عمل پیرا ہو جائیں۔ اب جب انسان اللہ کی نازل کردہ ہدایات کے مطابق رشتہ تلاش کر کے شادی کر لیتا ہے تو عورتوں کے ساتھ چند ایام میں کچھ فطری معاملات بھی پیش آتے ہیں نا، جن ایام کو عورتیں عام طور پر ناپاکی کے ایام کہتی ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان ایام میں خاوند بیوی کے تعلقات قائم کر لینے چاہیے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب اگلی آیت میں دیا گیا، دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا اس دوران مباشرت کر سکتے ہیں؟
قل ہوا اذن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے وہ تو گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو تم حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ یہ الگ رہنے کے حکم سے مراد صرف مباشرت کی ممانعت ہے، باقی ان کے ساتھ کھانا پینا، بیٹھنا لیٹنا، باتیں کرنا سب جائز ہے۔ ان عورتوں کے لیے ان دنوں کی نماز معاف ہے، البتہ روزوں کی تو قضا کرے گی بعد میں جو رہ جائیں گے۔ ان ایام میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی، البتہ ذکر و اذکار اور استغفار کر سکتی ہے۔ کئی خواتین کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان دنوں میں ڈائجسٹ پڑھتی ہیں، حالانکہ ان دنوں میں ذکر و اذکار کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ انہی دنوں میں جادو کے اثرات زیادہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ان دنوں میں خامند عورتوں سے الگ رہیں، مباشرت کی ممانعت ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جس جگہ سے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ اچھا، یہ بات ہر جانور کو بھی معلوم ہے کہ اپنی مادہ سے تعلق کس جگہ سے قائم کرنا ہے، لیکن بعض انسان اس فطری طریقہ کو چھوڑ کر اپنی عورتوں سے قوم لوط والا غیر فطری طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ قطعاً حرام ہے۔ جیسے حیض گندگی ہے، پاخانہ بھی تو گندگی ہے، لہذا تمام گندگیوں سے بچتے رہو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر پہلے خلاف ورزی ہو چکی ہے توبہ کیجئے اور آئندہ کے لیے پاکیزہ زندگی گزاریے، ایسے ہی لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، یعنی جیسے کھیت سے فصل حاصل ہوتی ہے عورتوں سے بھی اولاد حاصل ہوتی ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو آؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، یعنی جس انداز میں چاہو آؤ، لیکن آؤ کھیتی میں جہاں سے اولاد حاصل ہوتی ہے۔ آیت کا اگلا حصہ آپ غور کریں گے تو بات کو پھر اللہ نے آخرت کی طرف موڑ دیا۔ دیکھیے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی خاوند اور بیوی کی لذات میں ایسے مشغول نہ ہو جاؤ کہ آخرت ہی بھول جاؤ، بلکہ آخرت کے لیے بھی اچھے اعمال آگے بھیجتے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ جان لو کہ تم سب اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری دے دو، یعنی جو ایمان لاتے ہیں، ان تمام احکام و ہدایات کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، ایسے مومنین کو مغفرت، جنت اور آخرت کی نعمتوں کی خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عملی زندگی پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔